اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم عليهم. سورہ صافات ختم ہوئی، سورہ صاد شروع ہوئی. اس کا نام تو سورت کے پہلے حرف پر ہے، جس کا مطلب یہ نکلے گا کہ وہ سورت جس کے شروع والا حرف صاد ہے. مگر اس سورت کے اندر پچھلی سورت کی طرح ہی توحید کا مضمون ہے، رسالت کا مضمون ہے، آخرت کو بتایا جا رہا ہے، مگر زبردست طریقے سے اس سورت میں رسالت کا مضمون ہوگا، اور اس سے اگلی سورت کے اندر توحید کا مضمون ہوگا. اور جب ان جتنی صورتیں بیچ کی ہیں ان تمام سے توحید کی باتیں زیادہ زوردار، زیادہ مؤثر، زیادہ واضح انداز میں اگلی صورت میں ہوں گی، سورہ زمر میں. اور اس صورت میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو زبردست انداز سے ثابت کیا گیا ہے. بیچ میں انبیاء کرام کے تذکرے بھی کیے گئے ہیں، اور شروع میں ایک واقعے کی طرف اشارہ ہے. واقعہ کیا پیش آیا تھا؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دین کی دعوت دیے جا رہے تھے. مکہ کے مشرکین مخالفت کرتے تھے، مگر کچھ کر نہیں سکتے تھے، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیتے تھے. کسی موقع پر مشرکین نے یہ سوچا کہ ابو طالب ساتھ دیتے ہیں، ہم کچھ کر نہیں سکتے ہیں، اور ڈر لگتا ہے کہ خاندان کی جنگ چھڑ جائے گی. ان سے کہتے ہیں کہ آپ اس مسئلے کو اپنے سامنے حل کرو، ورنہ اگر اسی طرح رہے اور دنیا سے چلے گئے تو پھر کل یہ جھگڑا باقی رہے گا. لیکن یہ کب گئے تھے ان کے پاس؟ ایک مشہور واقعہ تب کا ہے جب ابو طالب کی وفات سے ذرا پہلے گئے تھے. اگر یہ وہ واقعہ ہے تو پھر سورت بھی نازل ہوئی ابو طالب کی وفات سے ذرا پہلے، اور اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ گئے ہیں. کم سے کم سن 590 میں جانا بھی ان کا مشہور ہے، تو 5 میں 6 میں مختلف دور میں گئے ہیں. یہ کس واقعے کی طرف اشارہ ہے؟ اکثر حضرات کا خیال ہے سورت کے مضامین سے اندازہ ہوتا ہے کہ ابتدائی دور کا واقعہ ہے. یہ 5 یا 6 کے بیچ کے دور کا واقعہ ہے، جب یہ گئے ابو طالب کے پاس کہ آپ ہمارا اور اپنے بھتیجے کا کوئی فیصلہ کر دو، ورنہ یہ جھگڑا ہمیشہ کے لیے جاری رہے گا. چونکہ آخری موقع پر جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا تھا وہ دوسرا تھا، اور یہاں یہ جواب دیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. ابو جہل کہتا تھا کہ دیکھو جھگڑا کب تک لڑتے رہیں گے، خامخواہ گھر گھر کی لڑائی لگ گئی ہے، کوئی بیچ کی راہ اپناتے ہیں، کچھ یہ نرم ہوں کچھ ہم نرم ہوں، تو بیچ کی راہ نکل آئے گی تو مل جل کر کے زندگی کی گاڑی چلائیں گے. اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ابو طالب نے بلایا کہ بھتیجے آپ کی قوم آئی ہے اور آپ کے بارے میں یہ شکایتیں کر رہی ہے. آپ نے فرمایا چچا جان میرے پاس ایک فارمولہ ہے، میری صرف یہ ایک بات مانیں، ان کی میں ساری مان لیتا ہوں، اور میری ایک بات مانیں گے آپس میں اتحاد بھی ہو جائے گا، اور اتحاد نہیں پھر یہ عرب و عجم کے بادشاہ بن جائیں گے، دنیا میں ان کا ڈنکا بجے گا، ان کی شہرت ہو جائے گی. ابو جہل نے کہا اگر ایسی کوئی بات آپ کے پاس ہے جس سے قوم میں اتحاد ہو سکتا ہے اور آپ کے بقول ہم اس طرح ترقی پا سکتے ہیں، ایسی ایک بات نہیں ایسی 1,00,000 باتیں میں ماننے کے لیے تیار ہوں. آپ فرمائیے کیا فارمولہ ہے آپ کے پاس؟ بالکل ہم ماننے کے لیے تیار ہیں. آپ نے فرمایا تم صرف مان لو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تم میری یہ ایک بات مانو میں تمہاری ساری باتیں مانتا ہوں. اس پر ابو جہل اپنے کپڑے جھاڑ کر کے کھڑا ہو گیا، غصے میں بڑبڑانے لگا. انہوں نے کہا دیکھو کیا چالاکی کی جا رہی ہے. کہتے ہیں ایک بات، اس بات کے بعد پیچھے بچا ہی کیا ہمارے پاس؟
ہیں، اس کے پیچھے کوئی بڑی سازش معلوم ہوتی ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ ایک بات ہماری مانو، جب یہ مانیں گے پھر ہمارے پاس تو کچھ بچے گا ہی نہیں، اور یہ چاہتے ہیں اصل میں کہ ساری قوم کو ایک ہی بات کے اوپر جمع کریں اور اس کے بعد یہ لیڈر بن جائیں اور سارے ان کے پیچھے پیچھے چلیں۔ اصل میں چکر ہے ان کا کہ یہ اکیلے بادشاہ بننا چاہتے ہیں اور کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اور پھر اس نے اپنے ساتھیوں سے کہا تھا کہ چلو بہت مشکل وقت آ گیا ہے، ڈٹ جاؤ اپنے خداؤں کے پاس، اب خداؤں کا بیڑا غرق ہونے والا ہے۔ یہ عجیب قسم کی تحریک چلی ہے کہ یہ تو جڑیں کھوکھلی کر رہے ہیں ہمارے خداؤں کی۔ وہ قرآن پاک نے اس کی بڑبڑاہٹ کی طرف اشارہ کیا ہے، اس لیے لوگ کہتے ہیں کہ اسی واقعے کے بعد یہ سورت نازل ہوئی ہے۔ صاد والقرآن ذی الذکر، نصیحت والے قرآن کی قسم۔ یہاں قسم کھائی گئی، مگر قسم کھا کر بات کیا کہی، یعنی جواب قسم کیا ہے وہ یہاں مذکور نہیں ہے۔ مفسرین میں بحث ہوئی، بعض حضرات نے کہا کہ اس کا جواب سورت کے اندر ہی موجود ہے اور وہ آگے آ رہا ہے۔ وہ کیا آ رہا ہے؟ کہیں آ رہا ہے ان ھذا لہو حق تخاصم اہل النار، یہ جہنمیوں کا آپس میں جھگڑا کرنا بالکل برحق ہے۔ تو قرآن کی قسم، تم جہنم میں بھی جاؤ گے اور آپس میں جھگڑے بھی کرو گے، ایک دوسرے کو لعنت بھی بھیجو گے، اور یہ لعنت بھیجنا بالکل برحق ہوگا۔ یہ بھی ہو سکتا ہے۔ اس کے سورت کے ضمن میں ہی آگے آ رہا ہے، سورت میں ہی کہ آپ اللہ کے سچے پیغمبر ہیں، تو وہ آیت بھی ہو سکتی ہے۔ دوسرے حضرات کہتے ہیں کہ نہیں، والقرآن ذی الذکر، قرآن نصیحت والے قرآن کی قسم، یہ قسم ابھی قرآن پاک پیچھے کھا چکا ہے، تو وہاں جواب قسم موجود ہے، تو یہاں اشارہ ہے کہ یہی جواب قسم یہاں پر بھی ہے۔ وہاں کون سا گزرا ہے؟ بولو انک لمن المرسلین، تو یہاں بھی وہی جواب ہے، نصیحت والے قرآن کی قسم، انک لمن المرسلین، بے شک آپ سچے رسول ہیں اور یہ قرآن سچی کتاب ہے۔ تو اس پر سوال ہوگا کہ لوگ مانتے کیوں نہیں؟ جواب بل الذین کفروا فی عزت و شقاق، بلکہ وہ لوگ جو مانتے نہیں ہیں، جنہوں نے کفر کیا، فی عزت، وہ تکبر میں ہیں، وہ گھمنڈ میں ہیں، وہ شقاق، اور دشمنی میں ہیں، وہ اختلاف کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ کم اہلکنا، کتنے ہلاک کیے ہم نے، من قبلہم، ان سے پہلے، من قرن، زمانے کے لوگوں میں سے، فنادوا، تو انہوں نے آوازیں لگائیں، وہ چیخے جب ان کی ہلاکت کا وقت آیا، لیکن ولا تحین مناس، مناس کے معنی چھٹکارا، خلاصی، ولا تحین، اور نہیں تھا وہ وقت، مناسن، چھٹکارے کا وقت۔ اور علماء کے لیے بات ذرا سمجھنے کی ہے یہاں کہ یہ آدھا جملہ ہے، تو جملہ پورا کیسے ہوگا؟ نحویوں کے دو طبقے ہیں، ایک کہتا ہے کہ یہ لاتا مشابہ بلیسا ہے، اور نحو قاسمی بھی آپ نے یہی پڑھا، تو وہ کہتے ہیں اس کا اسم چھپا ہوا اور یہ اس کی خبر ہے۔ تو اصل جملہ کیا تھا؟ وَلَا تَلْحِينُ حِينَ مَنَاسٍ، اور وہ وقت نہیں تھا چھٹکارے کا وقت، جب عذاب آیا پھر چیخنے لگے، چلانے لگے، اب چھٹکارے کا وقت نہیں ہے۔ اور ایک دوسرا طبقہ کہتا ہے کہ نہیں، لاتا میں تا زائد ہے اور لا نفی جنس ہے اور خبر اس کی چھپی ہوئی ہے اور یہ اس کا اسم ہے، تو اصل عبارت کیا ہے؟ لا حین مناس لہم، کسی قسم کے چھٹکارے کا وقت نہیں تھا، لہم، ان کے لیے۔ محذوف کچھ بھی نکالے معنی ایک ہی نکلے گا۔ وَعَجِبُوا أَنْ جَاءَهُم مُنذِرٌ مِّنْهُمْ، اور انہوں نے تعجب کیا اس وجہ سے کہ آگے ان کے پاس منذر، ایک آگاہ کرنے والے، منہم، انہی میں سے۔ وقال الکافرون، اور کہا کافروں نے، ھذا ساحر کذاب، استغفر اللہ، ھذا ساحر، یہ جادوگر ہے، کذاب، بہت جھوٹا ہے، استغفر اللہ، کیسی بات کہہ رہے تھے، کیوں جھوٹا ہے؟ اجعل الآلہۃ الہ واحدا، کیا یہ اس نے بنا لیا ہے الآلہہ، سارے خداؤں کو، الہ واحدا، ایک ہی خدا، سارے خدا ختم، ایک ہی باقی بچا، ان ھذا لشیء عجاب، یہ تو واقعی بہت ہی عجیب چیز ہے، عجیب چیز ہے۔ وانطلق الملأ منہم، اور چلے الملأ منہم، ان کے سردار ابو جہل، عتبہ وغیرہ وغیرہ،
کیا چلے یہ کہتے ہوئے انمشو، ڈٹ جاؤ. یہی وہ موقع ہے، کہتے ہیں کہ یہ اشارہ ہے اس بات کی طرف جو ابو جہل اٹھا تھا کپڑے جھاڑتے ہوئے. انمشو، چلو تم، چلو گلیوں میں، چوکوں میں، چوراہوں میں، مندروں میں. وَاصْبِرُوا، اور ڈٹ جاؤ. عَلَىٰ آلِهَتِكُمْ، اپنے خداؤں پر. إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ يُرَادُ، بے شک لشیء، یہ ایسی چیز ہے یراد، جس کا ارادہ کیا جاتا ہے. مطلب یہ ایک خدا کی بات جو کی جا رہی ہے، اس دال میں کچھ کالا ہے. یہ ایک خدا کے بات کہہ کر کے لوگوں کو جمع کر رہے ہیں اور پھر اکیلے بادشاہ بن رہے ہیں. إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ، بے شک یہ ایسی چیز ہے یراد، جس کا ارادہ کیا جاتا ہے. اور بعض نے اس کا ترجمہ یوں بھی کیا کہ اٹھو، چلو اور خداؤں کے لیے ڈٹ جاؤ. إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ يُرَادُ، یہ ایسی چیز ہے کہ اس کا ارادہ کیا جانا چاہیے، یعنی خداؤں کے پاس ڈٹ جانا چاہیے. مَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي الْمِلَّةِ الْآخِرَةِ، نہیں سنا ہم نے بہذا، اس کے بارے میں ایسی بات تو نہیں سنی ہم نے. فِي الْمِلَّةِ الْآخِرَةِ، پچھلے مذہب میں. پچھلے مذہب سے مراد باپ دادا پردادا جتنے مذہب آج تک آئے ان میں تو ہم نے یہ بات سنی نہیں کہ خدا ایک ہی ہے. اور بعض لوگوں نے یہ کہا کہ الملت الآخرہ، اس سے مراد خاص ملت ہے، کیونکہ اس پر الف لام لگا ہوا ہے. تو وہ کون سی ملت؟ وہ کہتے ہیں کہ پرانے مذہبوں میں سے آخری ملت کون سی تھی؟ آخری مذہب کون سا تھا؟ عیسیٰ علیہ السلام کا. تو مکہ کے کافر کہتے ہیں کہ یہ تو ہم نے عیسائیوں میں بھی نہیں سنا. وہ بھی کہتے ہیں کہ کتنے خدا ہیں؟ 3. یہ عجیب، وہ کہتا ہے ایک ہی خدا ہے. سبحان اللہ. ما سمعنا بهذا فی الملۃ الاخرہ ان هذا الا اختلاق، نہیں ہے یہ مگر گھڑی ہوئی بات. انزل علیہ الذکر، کیا اسی پر ذکر نازل کیا جائے گا؟ من بیننا، ہمارے بیچ میں اسی پر قرآن نازل ہوگا. بل ہم فی شک من ذکری، اللہ فرماتا ہے بلکہ وہ شک میں پڑے ہوئے میرے ذکر سے. بل لما یذوقوا عذاب، کیوں شک میں ہے؟ اس لیے کہ ابھی تک انہوں نے میرے عذاب کا مزہ نہیں چکھا. ایک جھٹکا عذاب کا لگے گا سارا نشہ اتر جائے گا. ام عندهم خزائن رحمت ربک العزیز الوہاب، یا ان کے پاس تیرے غالب اور الوہاب دینے والے رب کے رحمت کے خزانے ہیں. یعنی وہ کہتے ہیں کہ اسی پر قرآن نازل ہوگا، اس کا مطلب یہ رب کے خزانوں کے کھڑپینچ ہیں. تو کہتے ہیں کہ بھئی جس کو ہم نبی بنائیں گے اس کو بناؤ، اس کو نہیں بنانا، اس کو بناؤ، اس کو نہیں بنانا، فلانے کو بناؤ. کیا سبحان اللہ، یہ تیرے رب کے خزانوں کے مالک بن گئے ہیں. ام لہم ملک السماوات، یا ان کے لیے آسمانوں کی بادشاہی ہے، والارض، اور زمین کی، وما بینہما، اور ان کے بیچ کی چیزوں کی. اگر ہے بادشاہی فلیرتقوا فی الاسباب، تو چاہیے کہ پھر یہ چڑھ جائیں فی الاسباب، سیڑھیوں میں، اور دوسرے معنی راستوں میں. چڑھ جائیں آسمان کے راستوں میں، جہاں سے وہی آتی ہے وہاں روک لیں. اور ان کو نہیں قرآن نازل کرنا، فلانے کھڑپینچ کے اوپر نازل کرو. سبحان اللہ. جندم ما، اللہ فرماتا ہے جندن پہلے نکرہ ہے، اس کا مطلب ہے چھوٹا سا لشکر ہے، اور ما اس کے اندر اور اضافہ کر رہی ہے. تو پھر معنی کیا نکلا؟ یہ چھوٹی سی لشکریہ ہے ان کی. ہنالکا، یہاں پر محزوم من الاحزاب، شکست کھانے والا ہے، شکست دیا جائے گا من الاحزاب، دوسری فوجوں میں سے. مطلب جس طرح پرانے بڑے بڑے لشکر ہار گئے، یہ بھی ہارے گا. جندم ما، ارے فرعون کا، قارون کا، نمرود کا، حامان کا، اور قوم عاد کا، قوم سمود کا کیسا لشکر تھا، کیسی ان کی طاقت تھی. ان کے مقابلے میں یہ مکہ والے کیا ہیں؟ کیا پدی کا شوربہ. جندم ما، ایک چھوٹا سا لشکر ہے. محزوم، شکست دے دیا جائے گا من الاحزاب، شکست دیے ہوئے لشکروں میں سے ہے. کذبت قبلہم قوم نوح، یہ کوئی پہلے تھوڑے ہیں، ان سے پہلے بڑے بڑے آئے. کذبت قبلہم، ان سے پہلے جھٹلایا تھا قوم نوح، نوح علیہ السلام کی قوم نے، وعاد، اور قوم عاد نے، وفرعون، اور فرعون نے، ذو الاوتاد، جو میخوں والا تھا. فرعون کو میخوں والا کیوں کہتے تھے؟ جو اس کی نافرمانی کرتا تھا اس کے جسم میں میخیں ٹھوک ٹھوک کر کے سزا دیتا تھا. اور کہتے ہیں کہ اوتاد اس کو اس لیے کہتے تھے کہ اس نے خیمے لگانے کے لیے سونے کے میخ رکھے ہوئے تھے، تو اس سے حیران ہو کر لوگ اس کو کہتے تھے میخوں والا. وثمود، اور قوم سمود،
وقوم لوط اور لوط علیہ السلام کی قوم، واصحاب الایکہ اور جھنڈ والے، اولئک الاحزاب وہ تھے لشکر مطلب ان کے مقابلے میں تم تو ہو ہی کچھ نہیں، لشکر اگر کہتے ہو تو وہ لشکر تھے، مگر وہ اللہ کے مقابلہ کر سکے؟ جس طرح وہ برباد ہوئے تم بھی ہو جاؤ گے۔ ان کل الا کذب الرسل نہیں تھے یہ سارے کے سارے مگر انہوں نے رسولوں کو جھوٹا کہا، فحق عقابی تو میری سزا پکی ہو گئی۔ پتہ چلا کیسی سزا آئی۔ اور یہ وہ قومیں ہیں جن کو عرب کے لوگ بھی جانتے تھے۔ ایک سوال ہے یہیں پر وہ سمجھ لیں کہ قرآن پاک نے جتنے نبیوں کا نام لیا وہ سب عرب کے نبیوں کا نام لیا یا عرب کے آس پاس کے نبیوں کا لیا؟ یورپ والوں کا کیوں نہیں لیا؟ چائنا والوں کا نہیں لیا؟ انڈیا والوں کا کیوں نہیں لیا؟ حالانکہ نبی تو ہر جگہ ہے۔ جواب اس لیے کہ قرآن جہاں نازل ہوا تھا وہاں انہی لوگوں کا نام لیا جا سکتا تھا جن سے لوگ واقف تھے، ورنہ اگر کسی دور پار کے نبی کا نام لیتے تو پہلے تو وہ کہتے کہ یہ تھا کہاں، یہ بات سچی بھی ہے کہ نہیں، اس کے بعد وہ بات سمجھتے۔ تو وہیں کے انبیاء کا نام لیا، اور جتنے انبیاء کا قرآن پاک نے نام لیا یہ اتنے مشہور نبی ہیں اور ان کی قومیں اتنی مشہور تھیں کہ عرب کے لوگ قرآن کے نازل ہونے سے پہلے بھی جانتے تھے اور مانتے تھے کہ ان پر عذاب آیا تھا۔ سمود دیکھو ان پر کیسا عذاب آیا، وہ تھی بڑی بڑی فوجیں، ان کی فوج ہی کیا ہے، مکہ والے بدو ہیں، کتنی فوج ہے تمہاری، کیا مقابلہ کرو گے تم؟ وما ينظر هؤلاء اور نہیں انتظار کرتے ہیں یہ سارے الا صیحۃ واحدہ مگر ایک چیخ کا۔ اس چیخ کا اردو والے ترجمہ کرتے ہیں مراد ہے ایک زبردست دھماکے کا، ایک دھماکہ ہوگا، ایک آواز ہوگی، بس کام تمام۔ کیسا دھماکہ؟ جس کے ہونے سے لوگ اتنے جلدی مریں گے کہ اتنا وقت بھی نہیں لگے گا جتنا لوگ بھینس کا دودھ نکالتے ہیں نا، ایک مرتبہ تھن کو نچوڑا ایسے اور جتنی دیر میں واپس دوسری دھار نکالتے ہیں اتنے سے وقت کے بیچ میں سب کا کام تمام۔ یہ جو ایک دھار نکالتے ہیں اور پھر دوسری دھار نکالنے کے لیے ہاتھ اوپر لے جاتے ہیں پھر نکالتے ہیں، اس کو فواق کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں اس کو؟ فواق۔ حدیث میں پڑھا ہوگا، غالباً ترمذی کی روایت ہے نا، من قاتل فی سبیل اللہ لتکون کلمۃ اللہ العلیٰ فواق ناقۃ وجبت لہ الجنہ، جس نے اللہ کے راستے میں قتال کیا ایک اونٹنی کے دھار نکالنے کے برابر، وجبت لہ الجنہ، اس کے لیے جنت واجب ہو گئی۔ وہاں بھی فواق کا لفظ آیا ہے۔ تو فواق کس کو کہتے ہیں؟ ایک مرتبہ بس دھار نکالی جب تک واپس جاتے اس کے بیچ کا جو وقت ہے اس کو فواق کہتے ہیں۔ فرمایا جب وہ گرج آئے گی، جب وہ دھماکہ ہوگا اتنے وقت میں مر جائیں گے سارے۔ یہ دنیا میں جو لوگ دھماکہ کرتے ہیں آپ دیکھتے ہیں اس میں کتنی جلدی مرتے ہیں، بس ایک لمحہ ہوتا ہے، آواز آئی تو پتہ چلا 1000 لوگ 20,000 لوگ ایسے پڑے ہیں، پتہ ہی نہیں۔ تو جو اللہ کا دھماکہ ہوگا وہ کیسے دھماکہ ہوگا؟ یہ تو بندے دھماکہ کرنے لگ گئے ہیں، اور یہ قیامت کے قریب باتیں پیش آئیں گی تاکہ پروردگار جو کچھ کہہ رہا تھا لوگ اس کو سمجھیں کہ ایسا ہے۔ قرآن کہہ رہا تھا نا کہ تم جو کچھ کر رہے ہو اس کی پکچر بن رہی ہے اور قیامت کے دن سامنے آئے گی۔ آج لوگ دیکھ رہے ہیں پکچر بن رہی ہے، ماشاءاللہ۔ فنگر پرنٹ والوں سے پوچھو، دوسرے اداروں سے پوچھو، جدھر سے چور گزر جائے ایک وقفہ ہوتا ہے، اس کے بیچ میں اگر وہاں کچھ گڑبڑ نہ ہو تو آ کر دیکھ لیں یہاں سے کون گزر رہا ہے۔ کیا بات ہے۔ وقالوا حالانکہ اس کا انتظار کر رہے ہیں مگر نافرمان کتنے ہیں، ڈٹے ہوئے ہیں۔ اور اس سے آپ اندازہ لگائیں اب لوگ ویسے نہیں ہیں، اب تو جس کو دعوت دیتے ہیں وہ پیار سے سنتا ہے بات۔ اس وقت میں کیسا کہتے تھے؟ اللہ کے نبی دعوت دیتے تھے اور وہ کیا کہتے تھے؟ قالوا ربنا اے ہمارے رب عجل لنا جلدی دے دینا ہم کو، مذاق کرتے تھے آگے سے، جلدی دے ہم کو، کیا دے؟ قطنا ہمارے کھاتے کا عذاب، قبل یوم الحساب حساب سے پہلے۔ قطہ اصل میں کہتے ہیں اشکام کو، موٹا پیپر جس میں خاص طور سے کسی کے لیے وارنٹ لکھا جاتا تھا، تو وہ کہتے تھے جو ہمارے کھاتے کا ہے، جو ہمارے لیے وارنٹ ہے وہ ہمیں ادھر ہی دے جلدی۔ کہتے ہیں قیامت آئے گی، حساب ہوگا، وہ جب حساب ہوگا تب دیکھ لیں گے۔ کیوں کہتے تھے؟ اس لیے کہ مانتے تھے ہے ہی نہیں، مانیں گے نہیں۔ اصبر علی ما یقولون
پیارے یاد کرو جو کچھ وہ کہتے ہیں، وَاذْكُرْ عَبْدَنَا داؤد، اور یاد کرو اپنے ہمارے بندے داؤد علیہ السلام کو، ذی الایدی جو ہاتھوں والے تھے۔ ہاتھوں والے کا مطلب ایک تو لوگ کہتے ہیں کہ مزدوری کرتے تھے، خود کماتے تھے، لیکن یہاں زیادہ مناسب یہ بات لگتی ہے دوسرے حضرات کی جنہوں نے فرمایا ذی الایدی سے مراد ہے کہ دیکھو داؤد علیہ السلام اتنی بڑی طاقت اور بادشاہی کے مالک تھے، لیکن وہ بھی صبر کرتے تھے، لوگ ان کو ستاتے تھے تو وہ صبر کرتے تھے، آپ بھی صبر فرمائیے۔ وَاذْكُرْ عَبْدَنَا داؤد، یاد کیجئے ہمارے بندے داؤد علیہ السلام کو، ذی الایدی جو ہاتھوں والے تھے، انہ اواب، بے شک وہ اللہ کی طرف بہت زیادہ رجوع کرنے والے تھے۔ انا سخرنا الجبال، ہم نے پہاڑوں کو سخر کر دیا تھا ان کے ساتھ، یسبحنا، پہاڑ بھی تسبیح کرتے تھے، بالعشی، صبح بھی نہیں شام کو، والاشراق، اور صبح کو چاشت کے وقت میں، عشی عصر سے لے کر مغرب کا وقت، اشراق سورج نکلنے سے بلند ہونے تک کا وقت، والطیر محشورۃ، اور پرندے بھی، پرندوں کو بھی یہی ہم نے حکم دیا تھا کہ تم بھی تسبیح کرو، محشورۃ اس حال میں کہ وہ جمع کیے جاتے تھے، کل لہ اواب، کل ہر کوئی، لہ اواب اسی کی طرف رجوع کرنے والا تھا، کس کی طرف؟ یا تو مراد ہے اللہ کی طرف، اور یا مطلب ہے کہ جب حضرت داؤد زبور پڑھتے تھے تو سب کے سب ان کی آواز میں جوڑ کر کے آواز اواب، پیچھے بھی گزرا تھا وہاں بھی میں نے کہا تھا اواب کے لفظ میں نے کہا رجوع کرنا، لیکن ہم ترجمہ کر لیتے ہیں آسانی سمجھانے کے لیے تسبیح کرنا۔ وَشَدَدْنَا مُلْكَهُ، اور ہم نے مضبوط کیا تھا ان کی بادشاہی کو، وَآتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ، اور ہم نے ان کو دانش مندی دی تھی، وَفَصْلَ الْخِطَابِ، اور فیصلہ کن بات کرنے کا سلیقہ دیا تھا۔ یہ بھی اللہ کی نعمت ہے کہ آپ کو یہ سلیقہ مل جائے کہ فیصلہ کن بات، دو ٹوک بات۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ نے یہ سلیقہ دیا تھا، بولتے نہیں تھے، بہت کم بولتے تھے، جب بولتے تھے دو ٹوک بات ختم ہوئی۔ ایک واقعہ پیش کیا جا رہا ہے، وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ، اور کیا آپ کے پاس پہنچی نبأ الخصم، دو ٹوک بات کرتے تھے تو دو ٹوک بات کرنے کی ایک مثال، کس طرح فیصلہ کرتے تھے، دو ٹوک باتیں کرتے تھے حضرت داؤد علیہ السلام، بہت پرانے نبی ہیں، بار بار ان کا ذکر آیا۔ هَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ، کیا آپ کے پاس پہنچی جھگڑا کرنے والوں کی بات، جھگڑا کرنے والوں کا قصہ، جھگڑا کرنے والوں کی خبر، اِذْ تَصَوَّرُوا الْمِحْرَابَ، جب انہوں نے دیواروں کو کراس کر کے، جب وہ دیواریں کراس کر کے المحراب، اندر کے کمرے میں آ گئے۔ محراب کے معنی کمرے کے بیچ میں سے جو دوسرا چھوٹا کمرہ نکالتے تھے خاص طور سے عبادت کے لیے، اصل میں تو تھا وہ مورچہ لیکن بعد میں وہ عبادت خانہ مشہور ہو گیا، اس کمرے کو محراب کہتے ہیں۔ تو کیا ہوا، سیکورٹی بعد لگی ہے، فوج باہر، اس کے اندر پولیس والے سب اپنی جگہ کھڑے ہیں، حضرت داؤد علیہ السلام اپنے عبادت کے کمرے میں عبادت کر رہے ہیں، مگر کچھ لوگ دیواریں پھلنگ کر کے اندر آگے سیدھے۔ دیکھو بات کیا سمجھائی جا رہی ہے، فَاصْبِرْ، پیارے صبر کیجئے، جو کچھ یہ کہہ رہے ہیں، اور کیسے صبر کیجئے، جیسے کہ ہمارے بندے داؤد علیہ السلام نے طاقت کے باوجود صبر کیا، طاقت تھی ذی الایدی، مگر پھر بھی کیا کیا، صبر کیا۔ بندے کراس کر کے اندر آ گئے، دیوار پھلانگ کر کے، فوج ادھر پولیس ادھر، یہ کیا چکر، دروازے بند۔ اذ دخلوا علی داؤد، جب داخل ہوئے وہ داؤد علیہ السلام کے پاس، ففزع منہم، تو گھبرا گئے ان سے داؤد علیہ السلام، قالوا لا تخف، انہوں نے کہا ڈر مت، خصمان بغى بعضنا علی بعض، خصمانی، دو جھگڑے کے فریق ہیں ہم، بغى بعضنا علی بعض، ہم میں سے بعض نے بعض پر زیادتی کی ہے، فاحکم بیننا بالحق، ہمارے درمیان فیصلہ کیجئے، بالحق، انصاف کے ساتھ، ولا تشطط، اور زیادتی نہ کیجئے، ایک طرف کو کسی ناانصافی نہ کیجئے، کسی ایک کی طرف مت جھکیے، واہدنا الی سواء الصراط، اور ہماری رہنمائی کیجئے سیدھے راستے کی طرف۔ ان ھذا اخی، یہ میرا بھائی ہے، لہو 99 ناجہ، اس کے لیے ہیں 99 دمبیاں، نعجۃ دمبی، ولی نعجۃ واحدہ، اور میرے لیے ہے ایک دمبی، اس کی 99 اور میری ایک دمبی۔ فقال اکفلنیہا، تو وہ کہتا ہے اکفلنی، تو وارث بنا دے، نی مجھ کو، ہا اس کا، تو وہ بھی کر دے میرے حوالے، مجھے اس کا کفیل بنا، وعزنی فی الخطاب، اور مجھے وہ دبا لیتا ہے، غالب آتا ہے مجھ پر بات کرنے میں، ایسے طریقے سے بات کرتا ہے، وہ کہتا ہے دیکھ
تیری ایک بھیڑ سے کیا بنے گا، نہ تو اس کو چارنے کا نہ تو اس کو کہیں رکھنے کا ہے، ایسے پریشان رہتا ہے، اور اگر تو مجھے دے دے گا میری سینچری پوری ہو جائے گی، میرا بھی نام رہے گا کہ 100 بھیڑوں کا مالک، کتنا بڑا بکروال، تو تیرا تو کچھ کام بنے گا ہی نہیں۔ سبحان اللہ۔ وعزنی فی الخطاب، اور مجھے دبا لیتا ہے یہ بات کرنے میں۔ قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك الى نعاجی، حضرت داؤد نے فرمایا یقیناً اس نے ظلم کیا، بسؤال نعجتك، تیری دمبی کو مانگ کر، الى نعاجہ، اپنی دمبیوں کے ساتھ ملانے کے لیے، وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْخُلَطَاءِ، اور بے شک بہت سارے، من الخلطاء، آپس میں اکٹھے رہنے والے، لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ، بعض پر زیادتی کرتے ہیں، إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے، وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ، مگر وہ ہیں بہت تھوڑے، وَظَنَّ داؤد أَنَّمَا فَتَنَّاهُ، اور گمان کیا داؤد علیہ السلام نے کہ ہم نے ان کی آزمائش کی ہے، فاستغفر ربہ، تو انہوں نے بخشش مانگی اپنے رب سے، وخر راکعا، اور وہ گر پڑے راکعا، رکوع کرتے ہوئے، واناب، اور اللہ کی طرف توجہ کی۔ واقعہ تو آپ نے سنا، بتانا کیا چاہتے ہیں پروردگار؟ پیچھے والی آیت کو جوڑ کر پھر دوبارہ دیکھیں کہ کہاں کیا گیا تھا، اے میرے محبوب صبر کیجئے۔ کیسا صبر کیجئے؟ جس طرح حضرت داؤد علیہ السلام نے کیا تھا، ان کو یاد کیجئے۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ طاقت کے باوجود معاف کرنا یہ معافی ہے، اور جب طاقت ہی نہیں ہے بندے کو بدلہ لینے کی تو کہتا ہے چل بھائی میں نے تجھے معاف کیا، وہ کون سی معافی ہے؟ طاقت کے باوجود بدلہ نہ لینا اور معاف کرنا یہ کمال ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام اتنے بڑے بادشاہ، لیکن دیکھو کتنا صبر کرتے تھے، رات خاص طریقے سے اللہ کے ساتھ راز و نیاز کی باتیں کر رہے ہیں، عبادت میں مصروف ہیں، دو بندے اوپر سے چھلانگے مار کے آ گئے اور آ کر کے کہتے ہیں فیصلہ کیجئے ہمارے درمیان۔ بات بھی بڑی عجیب گستاخانہ اور سختی کے ساتھ کرتے ہیں، فاحکم بیننا بالحق، ہمارے درمیان فیصلہ کیجئے انصاف سے، ولا تشطط، اور زیادتی نہیں کرنا۔ اب جو اس طرح کا آدمی آئے گا، جس کے پاس بھی آئے ہیں، آپ علماء کرام اس کو بڑے آرام سے سمجھ سکتے ہیں کہ ہماری دنیا ہی کیا ہے، اتنی ہی دنیا ہے ہماری کہ کوئی پیدا ہو جائے تو آپ اذان پڑھ دیں، تو جوان ہو جائے تو نکاح کرا دیں، مر جائے تو دفن کرا دیں، جنازہ پڑھا دیں، اتنی کہ ہماری قوم ہے، بس اتنی۔ لیکن اس کے باوجود بھی آدمی کو لگتا ہے یار میں ایک بڑا آدمی ہوں، جب کوئی پیدا ہوتا ہے تو میرے پاس آتے ہیں، میرے سے نام پوچھتے ہیں، میرے سے اذان پڑھواتے ہیں، جوان ہوتا ہے میرے سے نکاح پڑھواتے ہیں، مرتا ہے میرے سے جنازہ پڑھاتے ہیں، تو اپنے اندر اندر وہ پھولتا رہتا ہے نا۔ ایک پنڈت نے کہا ایک ایس پی صاحب سے، کوئی کام کہا تھا ایس پی کو، تو ایس پی نے کیا نہیں، بار بار گیا، تو ایک دن بیچارے نے اس کو کہا کہ مہاراج تجھے میرا کام کر دینا تو میں بھی تھوڑے ایک کام آ جاؤں، اگر میرا کام کر دیتے تو میں بھی آپ کے کبھی کام آتا۔ ایس پی کو غصہ آ گیا، انہوں نے کہا یار 2 پیسے کا پنڈت تو میرے کیا کام آئے گا؟ تو اس نے آہستہ سے کہا میں شمشان گھاٹ کا پنڈت ہوں، ضرور آپ کے کام آؤں گا وہاں جلانے کے لیے، آپ سمجھے نہیں۔ لیکن پھر بھی ہمیں کیا ہوتا ہے کہ ہمیں بھی لگتا ہے ہم کوئی بڑی پوسٹ پر بیٹھے ہوئے ہیں، تو اگر آپ دوپہر کو قیلولہ کر رہے ہو، رات کی تو بات ہی چھوڑو، اور 2 بندے پہنچے فوراً، اے مفتی صاحب مسئلہ بتاؤ، کتنا غصہ آئے گا، مسئلہ بتاؤ، تیرے باپ کا نوکر ہوں، یہ ٹائم ہے مسئلہ بتانے کا، مدرسے کا ٹائم نہیں تجھے معلوم، یہ تو کہیں گے ہم، غصہ ہوگا۔ مفتی شفیع صاحب نے اسی سے مسئلہ نکالا کہ مفتی کو یہ اعتراض کرنے کا حق نہیں کہ تو بے ٹائم کیوں آیا مسئلہ پوچھنے کے لیے، مفتی بنا کیوں تھا؟ جب مفتی بنا ہے پھر جب پوچھیں گے تب بتانا ہے۔ اور ہمارا ایک ساتھی بالکل ایسے ہی کہہ رہا تھا، آشیش بھائی آئے ہیں، اس کے ساتھ ایک آیا، آشیش نے کہا کہ یار اس دن سو رہے ہوں گے مفتی صاحب، کہتے بنا کیوں نہ مفتی؟ تو ایسے آ کر کے کہے اور پھر اوپر سے کہے فیصلہ کرو، کیسے دھڑلے سے فیصلہ کرو، اور پھر ساتھ میں یہ کہ ناانصافی نہیں کرنا، رشوت نہیں کھانا۔ بھائی میں نے کھائی کیا رشوت، تو کیوں کہہ رہا مجھے؟ لیکن اس کے باوجود داؤد علیہ السلام کچھ نہیں کہتے ہیں، ما زجرہم ولا نہرہم، نہ جھڑکتے ہیں نہ ڈانٹتے ہیں نہ کچھ کہتے ہیں، بس پیار سے فیصلہ کرنا شروع کر دیا۔ اس آیت سے ہمیں یہ کیا سمجھے کہ طاقت کے باوجود معاف کرنے کا اللہ نے کیا سلیقہ دیا حضرت داؤد علیہ السلام کو، رات کے وقت میں سیکورٹی کی پرواہ نہ کرتے ہوئے
دروازے سے نہیں آئے، چھت سے چھلانگ مار کے دو بندے اندر آ گئے، مسئلہ پوچھتے ہیں، مگر حضرت داؤد علیہ السلام ان کو کچھ کہتے نہیں ہیں۔ یہی داؤد علیہ السلام کو خیال آیا کہ اللہ نے میری آزمائش کی ہے، تو شکر کرتے ہوئے سجدے میں گر گئے۔ کیا آزمائش کی کہ میرا بندہ برداشت بھی کرتا ہے کہ نہیں کرتا، اب میں نے طاقت دی ہے، دیکھوں برداشت کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے۔ صوفیہ مستقل ایک مشق کراتے تھے انسان کو برداشت کرنے کی، تو شیخ عبد القدوس کی وہ بات شاید آپ میں سے کسی نے سنی ہو نا، جو وہ ان کو مشق کراتا تھا ان کا شیخ، تو گھٹیا گھٹیا بھی کام کراتا تھا تاکہ برداشت کریں۔ تو پہلے وقت میں کیا کرتے تھے، وہ ان کے پاس سے بنگن گزری، انہوں نے کہا اچھا اگر گنگے میں ہوتی تو تیرے میں نے پرخچے اڑا دیتا۔ مگر پھر وہ وقت بھی آیا کہ جب اسی کو کہنے لگے تجھے چوٹ تو نہیں لگی، کوئی تکلیف تو نہیں ہوئی۔ ان کا ایک طریقہ ہے کہ بندے کو کس طرح تیار کریں کہ وہ میں مرے اس کی۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اس پر اللہ کا شکریہ ادا کیا اور وہ سجدے میں گر گئے۔ البتہ اس میں ایک لفظ آیا انا فتناہ، ہم نے ان کو آزمائش میں ڈالا ہے۔ یہ آزمائش میں ڈالنے کی کون سی بات تھی؟ تو بیہقی شریف میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، اور دوسری حدیث کی کتابوں میں بھی ہے کہ داؤد علیہ السلام کو ایک بات یاد آ گئی اچانک۔ کیا بات یاد آ گئی؟ بات یہ یاد آئی کہ انہوں نے اپنے گھر والوں کو ایک سسٹم دیا تھا عبادت کا، کہ میرا گھر کسی وقت بھی عبادت سے خالی نہیں ہونا چاہیے، ہر وقت میں عبادت ہوتی رہے، اور یہ وقت انہی کا تھا۔ اس کے علاوہ اگر کسی اور کی ڈیوٹی ہوتی تھی عبادت کی اور وہ ادھر ادھر دیکھتا تھا، ان کو بہت غصہ آتا تھا، اور وہ خوش ہوتے تھے کہ میں نے کیسا سسٹم بنایا کہ میرا گھر کبھی عبادت سے خالی نہیں۔ یہ ان کا اپنا وقت تھا، لیکن کس باتوں میں لگ گئے اور وہ عبادت کو بھول گئے، تو ان کو لگا کہ نہیں، مجھے اپنے حسن انتظام کے اوپر فخر نہیں کرنا چاہیے، اللہ سے مانگنا چاہیے کہ اللہ مجھے توفیق عطا فرمائے۔ آیت میں اس کے سوا آپ کو کچھ نظر آتا ہے؟ بولے نا، کچھ نظر آتا ہے اس کے سوا؟ نہیں آتا ہے۔ مگر میں رک رہا ہوں، بڑے دکھ کی بات ہے کہ ہمارے مفسرین نے ایک واقعہ نقل کیا شروع میں کہ یہودی جس طرح سارے نبیوں کے دشمن تھے، اس طرح حضرت داؤد علیہ السلام کے بھی دشمن تھے، اور ان کے لیے گندی باتیں پھیلاتے تھے۔ گندی باتیں، یہودی جب ٹھہرے ان کا کام ہی گندے کام کرنا، تو ایک کام انہوں نے گندا کیا کیا، وہ کہتے تھے نعوذ باللہ کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی تھی 99 بیویاں۔ ایک دن وہ چڑھے کوٹھے پر چھت پر، تو کوئی پڑوسن نہا رہی تھی، نہا کر باہر نکلی، ان کو بہت خوبصورت لگی۔ یہ بائبل میں آج بھی موجود ہے، مذہب کے نام کی ایسی کتاب، اور اس کا نام کتاب مقدس، یہ مقدس کتاب ہے، اس میں یہ لکھا ہوا ہے۔ پھر اس پڑوسن کے ساتھ نعوذ باللہ انہوں نے زیادتی کی، اور اس سے اس کو حمل بھی ٹھہر گیا۔ اب وہ پریشان ہوئی کہ کیا کروں، اور وہ تھی ایک کمانڈر کی بیوی، اس کا نام تھا اریہ حتی۔ وہ تھا کہیں گیا ہوا محاذ کے اوپر، اللہ کے راستے میں جہاد کر رہا تھا۔ یہ پریشان ہوئی تو حضرت داؤد نے اس کا حل کیا، کہنے لگے کہ کوئی فکر مت کر، ایسا کریں گے اس کو میں ایسے محاذ پر بھیجوں گا جہاں مر ہی جائے گا، شہید ہو جائے گا، واپس نہیں آئے گا، تو فکر نہ کر۔ اور پھر اس کو مروا دیا ایک محاذ پر لے کر۔ یہ تو بائبل میں لکھا ہے، لیکن ہمارے مفسرین کا دماغ کیسا خراب ہوا، باقی کو چھوڑو، کچھ روشن خیال قسم کے بھی، انہوں نے اسی قصے کو تھوڑا دھویا، ریفائن کیا، اور ریفائن کر کے فٹ کر دیا حضرت داؤد علیہ السلام پر۔ کیسے؟ وہ کہنے لگے کہ نہیں، واقعہ یوں نہیں تھا۔ پوچھا کیسے تھا؟ بیہقی شریف کی روایت موجود ہے، بھئی اس کے مطابق ترجمہ کرو، مگر وہ چھوڑی تو کہنے لگے کہ نہیں، واقعہ یہ پیش آیا تھا، ریفائن کیا اس کو، واقعہ یوں پیش آیا کہ حضرت داؤد علیہ السلام کو کسی طریقے سے پتا چل گیا کہ بڑی لائق فائق اور بڑی ذہین عورت ہے۔ انہوں نے سوچا کہ یہ ایک عام کمانڈر کی بیوی، اس کو تو نبی کے گھر میں ہونا چاہیے، اتنی ذہین عورت میرے گھر میں کیوں نہیں ہے، یہ اس کے گھر میں کیوں ہے؟ اس لیے انہوں نے اریہ حتی کو محاذ پر بھیج دیا تھا کہ وہ کسی طرح مر جائے تو اس سے نکاح کریں تاکہ یہ نبی کے گھر میں آئے۔ کیا یہ نبی کی شان کے لائق ہے کہ وہ گاؤں میں جو ذہین عورت کو دیکھے، خوبصورت کو دیکھے اور تمنا کرے کہ یہ میرے گھر میں آئے؟ کیا کوئی نبی ایسا کر سکتا ہے؟ اور وہ بھی کس روایت سے لیا؟ بائبل کی روایت سے، چوروں کی کتاب، جھوٹی، ایسی گندی باتیں۔ پھر لوط علیہ السلام والی بات بھی لو
کہ انہوں نے اپنی بیٹیوں سے بدکاری کی تھی، وہ بھی تو بائبل میں موجود ہے۔ پھر یہ بات بھی لو کہ حضرت یعقوب علیہ السلام اللہ سے کشتی کیا کرتے تھے، پھر تو وہ باتیں بھی لیں گے نا جب یہ بات لیں گے۔ بالکل یہ اصل میں اس کا نتیجہ جو میں نے آپ کو ایک دن بتایا تھا کہ زیادہ ان چیزوں پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے کہ ہر قصہ دیکھا تو تلاش کریں کہ بائبل میں کیا ہے، وہ ہے ہی جھوٹی کتاب، اس میں کیا ہے۔ واقعہ اتنا ہی تھا بس جو بیان ہو گیا، اور یہی بہترین اس کی تفسیر ہے عبداللہ ابن عباس کی۔ الا الذین، کہاں پہنچے تھے؟ فغفرنا له ذلك، تو ہم نے ان کو معاف کر دیا۔ وہ کون معاف کر دیا؟ حسن انتظام والا مسئلہ، حسن انتظام والا مسئلہ۔ اتنی چھوٹی سی بات کے اوپر پکڑ ہو جاتی ہے کیا؟ تو انبیاء کرام کی تو انہی باتوں پر ہوئی کہ انبیاء کرام گناہ کر سکتے ہیں؟ گناہ نہیں کرتے ہیں، وہ کچھ اس طرح کے کام ہوتے ہیں جو ہمارے اعتبار سے نیکی مگر ان کے اعتبار سے لائق ہیں، پکڑ ہو جاتے ہیں۔ وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَىٰ وَحُسْنَ مَآبٍ، اور بے شک ان کے لیے ہمارے پاس لزلفیٰ، ضرور قربت کا درجہ ہے، وحسن مآب، اور بہترین ٹھکانہ ہے۔ یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، اے داؤد علیہ السلام بے شک ہم نے آپ کو بنا دیا ہے خلیفہ زمین میں۔ فاحکم بین الناس بالحق، آپ فیصلہ کیجئے لوگوں کے درمیان انصاف سے۔ ولا تتبع الہویٰ، اور خواہشات کے پیچھے نہ چلیے۔ فیضلک عن سبیل اللہ، اگر آپ خواہش کے پیچھے چلیں گے تو خواہش آپ کو اللہ کے راستے سے بھٹکا دے گی۔ ان الذین یضلون عن سبیل اللہ، جو لوگ بھٹک جاتے ہیں اللہ کے راستے سے، لہم عذاب شدید، ان کے لیے سخت عذاب ہے، بما نسوا یوم الحساب، اس وجہ سے کہ وہ حساب کے دن کو بھول گئے۔ اوہو، یہ نظام کیوں ہے دنیا میں؟ تھوڑا سا اس کے اوپر تبصرہ۔ وما خلقنا السماء والارض، نہیں پیدا کیا ہم نے آسمان کو اور زمین کو، وما بینہما، اور ان کے بیچ کی چیزوں کو، باطلا بیکار۔ ذالک ظن الذین کفروا، یہ خیال تو ان لوگوں کا ہے جنہوں نے انکار کیا اپنے مالک کا۔ فویل للذین کفروا، تو ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا، من النار، آگ کی ہلاکت ہے، ان کو آگ میں ڈالا جائے گا۔ ام نجعل الذین آمنوا، کیوں ان کو ڈالا جائے گا؟ فرمایا اگر ان کو نہ ڈالیں تو پھر وہ جنت میں گئے، تو نافرمان اور فرما بردار دونوں ایک جگہ، کیا یہ ناانصافی نہیں ہے؟ ام نجعل الذین، کیا ہم بنا دیں گے ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے، کالمفسدین فی الارض، زمین میں فساد کرنے والوں کی طرح، ام نجعل المتقین، کیا ہم بنا دیں گے پرہیزگاروں کو، کالفجار، گناہ کرنے والوں کی طرح۔ کتاب انزلناہ الیک، فرمایا اب یہ کتاب ہم نے آپ کی طرف نازل کی ہے، مبارکن، برکت والی ہے، لیتدبروا، اور تو کوئی کہے کہ برکت والی ہے تو برکت حاصل کریں گے گھر میں رکھ کر کے، لیتدبروا، کتاب اس لیے نازل ہوئی تاکہ تم غور و فکر کرو آیات ہی اس کی آیتوں میں، ولیتذکر اولو الالباب، اور تاکہ نصیحت حاصل کریں اولو الالباب، عقل والے۔ رکوع پورا کر لیں۔ جی ہاں، داؤد علیہ السلام جا رہے ہیں دنیا سے، اللہ نے ان کو حضرت سلیمان عطا فرمائے، بیٹے اور بھی تھے لیکن ان کے جانشین حضرت سلیمان علیہ السلام بنے۔ جس طرح یہودی حضرت داؤد کے دشمن تھے اس طرح حضرت سلیمان کے بھی تھے، بلکہ ان کے اس سے زیادہ تھے۔ اور حضرت سلیمان کو کیا کہتے تھے وہ؟ کہ نعوذ باللہ وہ تو جادوگر تھا اور کافر ہو گیا تھا، المان والا فیض۔ اسی لیے ان کے لیے بھی جھوٹی خبریں مشہور کی۔ ایک خبر یہاں بھی آ رہی ہے، وَوَهَبْنَا لِدَاوُودَ سُلَيْمَانَ، اور ہم نے عطا کیا حضرت داؤد کے لیے سلیمان، نعم العبد، بڑا اچھا بندہ تھا۔ کیا انداز ہے تعریف کر، نعم العبد ہوا، وہ بڑا ہی اچھا بندہ تھا۔ انہ اواب، بے شک وہ اللہ کی طرف توجہ کرنے والے، رجوع کرنے والے، ہر وقت میں متوجہ رہنے والے تھے۔ یاد کرو اللہ کی طرف توجہ کرنے کی ایک بات ان کی، اذ عرض علیہ، جب ان کے سامنے پیش کیا گیا، بالعشی، شام کے وقت میں، الصافنات، بہترین گھوڑے، سکھائے ہوئے گھوڑے۔ کون سے سکھائے ہوئے؟ کہ جو 3 ٹانگوں پر کھڑے ہوتے، ایک کو اٹھا کر رکھتے ہیں، تیاری پوزیشن میں، ساودھان، جیسے آرڈر ہو تو چھلانگ مارتے ہیں ایک دم، اس کو کہتے ہیں سکھائے ہوئے گھوڑے۔ الجیاد، بہت اچھے گھوڑے۔ جب ان کے سامنے پیش کیے گئے شام کے وقت میں سکھائے ہوئے اچھے گھوڑے، فقال انی احببت حب الخیر، تو انہوں نے فرمایا میں نے پسند کیا حب الخیر، مال کی محبت سے محبت کی، عن ذکر ربی، اپنے رب کی یاد کی وجہ سے، ان کا معنی ہم کر رہے ہیں وجہ سے، حتی توارت بالحجاب، یہاں تک کہ وہ گھوڑے چلے گئے بالحجاب، پردے میں،
ردوہا علیہ، لوٹاؤ ان گھوڑوں کو علیہ ہمارے پاس، فتفق مسحا بالسوق والاعناق، تو تفقا انہوں نے شروع کیا مسحا چھونا، بالسوق گردنوں کو، وہ پنڈلیوں کو، والاعناق اور گردنوں کو۔ یہ آیت بھی مشکل آیتوں میں سے ہے، لیکن کوئی خاص مشکل نہیں، اس کی دو تفسیریں ہیں، دونوں ہی بزرگوں سے یعنی صحابہ اور تابعین سے منقول ہیں، آج کی نہیں کہہ رہا ہوں۔ ایک تفسیر یہ ہے کہ اللہ سے بہت زیادہ محبت کرنے والے، اللہ کے لیے قربانیاں دینے والے تھے، انہوں نے اللہ کے راستے میں قربانیاں دینے کے لیے گھوڑے پالے تھے۔ ایک دن کہا کہ لاؤ گھوڑوں کا ذرا معائنہ کرتا ہوں، آئیں گے اللہ کے راستے میں کام، گھوڑے آئے تو انہوں نے گھوڑوں کو دیکھنا شروع کیا، بہت زیادہ اس کے دیکھنے میں مصروف ہو گئے، یہاں تک کہ گھوڑے دیکھتے رہے اور سورج ڈوب گیا، اور جو وہ عصر کے وقت میں وظیفہ کرتے تھے، نماز پڑھتے تھے، وہ چھوٹ گیا ان سے، اس پر ان کو بہت دکھ ہوا۔ انہوں نے فرمایا ہو یہ تو ظلم ہو گیا، واپس لاؤ ان گھوڑوں کو۔ تو فتفق مسحا بالسوق والاعناق، ان کی پنڈلیاں اور گردنیں چھونی شروع کی، چھونی کس سے؟ تلوار سے، کہ ان کو اللہ کے راستے میں قربان کر دو۔ اور حضرت سلیمان کے زمانہ میں گھوڑوں کی قربانی جائز تھی، سب کو قربان کر دیا۔ یہ ایسا ہی واقعہ ہو گیا جیسا حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، ان کا واقعہ کیا تھا؟ وہ جو باغ میں نماز پڑھ رہے تھے نا، تو باغ اتنا گھنا تھا کہ ایک چڑی پھنس گئی اس میں، اب وہ چیں چیں کرتی ہے، اس کو باہر نکلنے کی جگہ ہی نہیں ملتی ہے، اتنا گھنا۔ تو انہوں نے سلام پھیرا اور کہا کہ یہ باغ، اس کی وجہ سے میرا نماز میں دھیان چڑی کی طرف گیا، یہ پورا باغ اللہ کے راستے میں خیرات کرتا ہوں۔ تو یہ اس طرح کا فیصلہ ہو گیا، لیکن اس تفسیر سے زیادہ مشہور، زیادہ راجح دوسری تفسیر ہے، وہ یہ ہے کہ نہیں، حضرت سلیمان علیہ السلام نے گھوڑوں کو دیکھنا شروع کیا اور گھوڑے دوڑائے ان کے سامنے، یہاں تک کہ وہ گھوڑے پردے میں چلے گئے، تو فرمایا واپس لاؤ۔ جب واپس لایا تو پھر ان کی پنڈلیاں چھونے لگے خود، اور ان کی گردنوں پر ہاتھ پھیرنے لگے اور فرمانے لگے کہ میں گھوڑوں سے محبت کرتا ہوں، مگر اس لیے محبت کرتا ہوں اپنے رب کی یاد کے لیے کہ یہ میرے رب کے دین کے لیے کام آتے ہیں، ورنہ مجھے کوئی گھوڑوں سے محبت نہیں ہے۔ حتی توارت بالحجاب، یہاں تک کہ گھوڑے چلے گئے پردے میں، ردوہا علیہ، ان کو واپس لوٹاؤ۔ شروع کیا مسحا چھونا بالسوق، پنڈلیوں کو، والاعناق اور گردنوں کو۔ وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيِّهِ جَسَدًا، ایک اور مسئلہ، حضرت سلیمان علیہ السلام کی اللہ نے ایک آزمائش کی۔ مسلم شریف میں اس آزمائش کے لیے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک تفسیر موجود ہے، نہ مسلم شریف میں ہے، یہ اچھی طرح مجھے یاد نہیں، بہرحال حدیث کی کتابوں میں ہے۔ کیا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کسی موقع پر اپنے ساتھیوں سے کہا، اللہ کے راستے میں زبردست قربانی دینے کا موقع ہے، جہاد کا وقت ہے، قوم عمالقہ ہم پر حملہ کر رہی ہے، اس کا مقابلہ کرنا ہے۔ ان کے جو ذمہ دار کمانڈر تھے انہوں نے اچھا جواب نہیں دیا، اس کی وجہ سے ان کو بہت دکھ ہوا۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے قسم کھائی، ان کی ایک سے زیادہ بیویاں تھیں، کہا کہ آج ہی اپنی بیویوں سے ملاقات کروں گا، اور جتنے بچے اللہ تعالیٰ مجھے دے گا سب کو اللہ کے راستے میں لگاؤں گا، انہی کو ذمہ دار بناؤں گا۔ اصل بات یہ ہے کہ اپنے بچوں کے سوا کسی پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا۔ دیکھو کیسے موقع پر یہ لد کر گئے، ڈوگرے کہتے ہیں لد کر گئے، موقع کے اوپر کہتے ہیں سواری کا ٹائم آیا گھوڑی لد کر گئی، یہ کیسے کمزور پڑ گئے ایسے موقع پر، یہی تو موقع تھا ڈٹنے کا۔ مگر اس موقع پر انہوں نے کہا کہ میں اپنے سارے بچوں کو دین کے راستے پر لگاؤں گا۔ یہ انشاءاللہ کہنا بھول گئے کہ اگر اللہ نے چاہا، چنانچہ ایک عرصے تک اولاد ہی نہیں پیدا ہوئی، ایک بچہ پیدا ہوا اور وہ بھی ایسا ہی لولا لنگڑا سا بیچارہ فالج زدہ، وہ پولیو کا مارا ہوا ویسا پیدا ہوا، تب ان کو احساس ہوا کہ مجھ سے بڑی غلطی ہوئی ہے، مجھے ایسا نہیں کہنا چاہیے تھا۔ یہ اس کی ٹھیک تفسیر ہے، ابھی آگے اور لوگوں نے کیا گل کھلائے وہ بھی بتاؤں گا۔ وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ، اور یقیناً ہم نے آزمائش میں ڈالا حضرت سلیمان کو، وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيِّهِ، اور ڈالا ہم نے ان کی کرسی پر، جَسَدًا، ایک دھڑ کو، دھڑ مطلب یہی بچہ لولا تھا، ثُمَّ أَنَابَ،
پھر انہوں نے اللہ کی طرف رجوع کیا کہ آئے ہائے مجھ سے غلطی ہو گئی۔ بعض لوگوں نے، قریب کے مفسرین میں سے بعض نے اس کا ترجمہ یہ کیا کہ یہ آزمائش کی حضرت سلیمان کی کہ جب وہ دنیا سے چلے گئے تو پھر اللہ نے جو ان کا جانشین جو بنا تھا وہ بڑا ناخلف قسم کا جانشین بنا اور اس نے ٹھیک حکومت نہیں چلائی۔ بڑا کمزور ترجمہ ہے۔ ایک تو قرآن حدیث کی کوئی دلیل اس کے پیچھے نہیں، اور دوسرے نمبر پر یہ حضرت سلیمان کی آزمائش ہوگی کہ جو نیا آئے گا اس کی آزمائش ہوگی؟ بولو، پھر حضرت سلیمان کی کون سی آزمائش ہوئی؟ پھر حضرت سلیمان کے لیے اللہ فرماتا ہے ثم انابا، پھر انہوں نے اللہ کی طرف توجہ فرمائی۔ تو حضرت سلیمان کیسے کریں گے توجہ جب بعد میں نااہل نکلا؟ حضرت سلیمان تو دنیا سے جا چکے ہیں، وہ تو مسجد اقصی بناتے بناتے چلے گئے، تو ان کو کیا معلوم میرے بعد والا کیا کر رہا ہے؟ یہ تو وہی ہو گیا نانی قسم کرے دو طرح چٹیاں پڑے، یہ ویسے ہی ترجمہ ہو گیا۔ لیکن اس سے بڑھ کر ایک گندی بات ہو گئی جو ہماری بعض تفسیروں نے نقل کر دیا، مگر نقل یہ کیا تھا کہ ایک گندی بات بھی مشہور ہے، مگر بعد کے کچھ ایسے لوگ بھی آئے کہ آنکھیں بند کر کے انہوں نے یوں ہی نقل کر دیا تو لوگوں نے سمجھے شاید اس کی یہی تفسیر ہے۔ وہ کیا واقعہ؟ وہ یہودیوں نے پھیلائی ایک بات۔ انہوں نے، چونکہ وہ دشمن تھے حضرت سلیمان کے، دشمن کیوں تھے؟ اس لیے کہ حضرت سلیمان بادشاہ تھے اور احکام نافذ کرتے تھے، چوروں کے ہاتھ کٹتے تھے تو چور خوش ہوں گے، ڈکیتوں کی ٹانگیں کٹتی تھے تو ڈکیت خوش ہوں گے، بدکاروں کو رجم کیا جاتا تھا تو بدکار خوش تھوڑے ہوں گے، وہ تو ضرور ان کے خلاف سازشیں کرتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ اصل میں سلیمان علیہ السلام کوئی نبی شبی نہیں تھے، چکر سارا ان کے جادو کا تھا اور وہ سارا ان کی انگوٹھی میں تھا۔ اور یہ بات میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ ابھی بھی لوگوں کے دماغ سے نہیں نکلی، نقش سلیمانی نام کی کتاب ہے، جادوؤں کی کتاب، وہ سمجھتے ہیں کہ حضرت سلیمان جو جادو کرتے تھے اس کے کچھ جادو بچ گئے، وہ ہم نے اس میں نقل کیے ہیں۔ سبحان اللہ، حضرت سلیمان جادو کرتے تھے۔ اور دوسرے نمبر پر بہت لوگ اتنی انگوٹھیاں پہنتے ہیں، دونوں ہاتھ بھرتے ہیں، مگر میں کہتا ہوں پاؤں میں بھی لگاؤ تب بھی سلیمان نہیں بنو گے۔ کیا انگوٹھیاں لگانے سے حضرت سلیمان بن جائیں گے؟ انہوں نے ایک بات مشہور کی یہودیوں نے کہ ان کی ساری حکومت کی کرامت ایک انگوٹھی میں تھی، لیکن بڑی مقدس انگوٹھی تھی، وہ لگا کر کے اس کو باتھ روم میں نہیں جاتے تھے۔ ایک دن جا رہے تھے باتھ روم میں تو اپنی ایک بیوی کو وہ دے کر چلے گئے، اس کا نام تھا امانت بیوی۔ اب امانت بھائی کو نہیں چھیڑنا آپ، تو امانت بیوی کو وہ انگوٹھی دے کر چلے گئے کہ جب میں واپس آؤں گا دینا، لیکن ایک بڑا دیو تھا، اس کا نام تھا صخرہ، اس نے حضرت سلیمان کی شکل بنا لی، اور جنوں کے لیے کسی کی شکل بنانا مشکل نہیں، تو اس نے آ کر کے کہا کہ انگوٹھی دے، بیوی نے انگوٹھی دے دی، بس وہ تخت پر جا کر بیٹھ گیا سلیمان بن کے۔ اب حضرت سلیمان علیہ السلام آئے، انہوں نے کہا کہ انگوٹھی، اس نے کہا تو کون انگوٹھی لینے والا؟ کہا میں سلیمان۔ کہا سلیمان تو وہ تخت پر بیٹھا ہے، تجھے نظر نہیں آ رہا ہے؟ تو پھر انہوں نے ایسی گندی باتیں مشہور کی کہ پھر 6 مہینے تک سلیمان علیہ السلام بھاگتے پھرتے رہے، پھر اچانک یہ نہا رہا تھا کہیں صخرہ، اس سے انگوٹھی گر گئی، وہ گری دریا میں، اس کو کھایا ایک مچھلی نے، مچھلی کو پکڑا مچھیرے نے، مچھیرا بیچتا بیچتا آیا ان کے گھر، مچھلی خریدی گھر والوں نے، پیٹ پھاڑا، اس میں سے نکلی انگوٹھی، حضرت سلیمان کو جیسی انگوٹھی ملی بس پھر وہ دوبارہ بادشاہ بن گئے۔ یہ وہ جال قسم کے لوگ ہیں جو سمجھتے ہیں کہ بادشاہی انگوٹھیوں سے ملتی ہے، اور جو مانتے ہیں کہ بادشاہی اللہ دیتا ہے، تو تل ملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، تو ان چیزوں کو کہاں سمجھتے ہیں؟ قال رب اغفر لی، حضرت سلیمان علیہ السلام نے دعا کی، اے اللہ مجھے معاف فرما، وہب لی، اور مجھے عطا فرما، ملکن ایسی بادشاہی، لا ينبغی لأحد من بعدی، جو میرے بعد کسی کے لیے مناسب ہی نہ ہو، جو میری شان کے لائق ہو، میرے بعد کسی کو نہ ملے، چنانچہ مل بھی نہیں سکتی ہے۔ جنوں پر حکومت، ہواؤں پر حکومت، دریاؤں پر حکومت، پرندوں پر حکومت، کیا کیا انسانوں پر حکومت۔ فسخرنا، انک انت الوہاب، بے شک تو دینے والا، فسخرنا، تو ہم نے مسخر کر دیا ان کے لیے ہوا کو، تجری بامری، چلتی تھی وہ ان کے حکم سے، رخان، نرمی سے، حیث اصاب، جہاں وہ جانا چاہتے تھے،
والشیاطین اور شیطانوں کو ان کے لیے مسخر کر دیا، کل بنائن ہر ایک مستری، وغواصن اور ہر ایک غوطہ لگانے والا، وآخرین اور کچھ دوسرے شیاطین تھے، مقرنین جو جکڑے ہوئے تھے فی الاسواد زنجیروں میں، ھذا عطاؤنا یہ ہماری بخشش ہے سلیمان، فمنن اب تو چاہے احسان کر لوگوں پر، او امسک یا روک کر رکھ بادشاہی کو، بغیر حساب بغیر حساب کے ہیں، وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا اور بے شک ان کے لیے ہمارے پاس لَزُلْفَىٰ قربت کا مقام تھا، نزدیکی تھی، مقرب تھے وہ ہمارے، وَحُسْنَ مآب اور بہترین ٹھکانہ تھا۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔